اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو اس کے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے اس کے گھر میں بیٹھ کر اس کا ذکر سننے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی۔ ہم غلاموں کو اسلام میں پیدا فرمایا اور پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی امت مرحومہ میں شامل کر دیا۔ حضور کی امت میں پیدا ہونے کا بہت بڑا شرف ہے۔ یہ ایسا شرف ہے کہ پچھلے جو نبی ہو کر یہ تمنا رکھتے تھے پچھلے زمانے میں کہ کاش کہ میں نبی نہیں ہوتا، میرے حبیب کی امت میں پیدا ہوتا، میں نبی کی امت میں امتی بن کے پیدا ہوتا تو وہ امتی ہونے کا شرف، وہ نسبت مجھ غلام کو مل جاتی، بول کے ایسا تمنا کرتے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہم غلاموں کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا کیا اور ہم غلاموں پر بہت بڑا اللہ رب العزت احسان فرمایا، بہت بڑا احسان فرمایا۔ جتنا بھی اللہ پاک کا شکر ادا کرے کم ہے ہم غلاموں کے لیے۔ ہر وقت ہمارے کھانے سے لے کر، اوڑھنے سے لے کر، بچھونے سے لے کر اور ٹھیک ٹھاک رہنے سے لے کر، ہماری صحت سے لے کر اور زندگی کے ہر معاملات سے لے کر جو ہے اللہ کی ہم پر غلاموں پر نوازشات ہے، فضل ہے، احسان ہے، کرم ہے، اس کا شکر عظیم ہے ہم غلاموں پر۔ سامعین محترم، ہم اپنی زندگی میں سمجھتے ہیں کہ اچھی لائف اور اچھی زندگی وہی ہے کہ جس کے پاس پیسے ہو، جس کے پاس رقم ہو، جائیداد ہو، یا نہیں تو اس کے پاس جو ہے زمین ہو، کاروبار ہو، اچھا گھر ہو، بزنس ہو، وہی اچھا ہے، وہی سکون میں ہے، ہم لوگ ایسا سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن آپ ذرا غور کریں کہ سکون نہیں ہے، ایسی چیز تو جو ہے اللہ کافروں کو، مشرکوں کو، غیر مذہب لوگوں کو بھی عطا فرمایا، بلکہ بہت زیادہ عطا فرمایا۔ تو سکون کیا ہے، چین کیا ہے، راحت کیا ہے، ایک اچھی لائف کیا ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ بندہ دنیا میں رہ کر اللہ کے حکم کو مانے اور اس کی منع کردہ چیزوں سے رکے، اور مرنے کے بعد قبر میں جائے تو اللہ کی رحمت میں بسیرا کرے، اور جب اٹھے تو اس کی رحمت کے صدقے جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ بہت بڑی جو ہے انسان کے لیے کامیابی ہے۔ لیکن ہم کامیابی اور سکسس یہ نہیں سمجھے۔ اب سامعین محترم، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ بہت برکت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ ہے۔ کیوں عظمت والا ہے، کیوں برکت والا ہے، کیوں نعمت اور رحمت اور بخششوں والا ہے؟ اسی لیے ہے کہ اس دن، اس مہینے میں جس ہستی کی ولایت ہوئی، اس ہستی کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت جس مہینے میں ہوئی اس کو ربیع الاول کہتے ہیں، اور وہ مہینے میں ہم داخل بھی ہوئے اور اس کے مبارک دنوں کو ہم گزار بھی رہے ہیں۔ کوئی انسان کسی پر چھوٹا بڑا احسان کر دے تو زندگی بھر وہ انسان اس کو یاد کرتا نہیں کرتا۔ مشکل وقت میں 50,000 روپے کی ضرورت تھی، 1,00,000 روپے کی ضرورت تھی، اب انہیں کئی سارے لوگوں میں کس کن بھی پیسے پوچھے نہیں دیے، ایک بندہ آگے بڑھ کے جو ہے 1,00,000 روپیہ جتنی ضرورت تھی وہ پیسے لا کے دے دیا، تو زندگی بھر آپ بھولتے اس کو۔ کوئی بھی مذہب کا انسان ہوں دے، کیسا بھی رہنے دو، انہیں زندگی پوری گزار دیتا، لیکن وہ بوڑھا ہو جاتا، مر جاتا، آخری سانس تک وہ بندے کو یاد رکھتا، ایک زمانے میں کوئی بھی کام میں نہیں آئے تھے، انہیں میرے کام میں آیا میاں، انہیں میرے پہ احسان کرا، اس کے احسان کو فراموش نہیں کرتے۔ کیوں؟ انہیں کام میں آیا بول کے۔ تو جو انسان مشکل وقت میں کسی بھی طریقے سے کسی کی مدد کرتا ہے تو وہ بہت بڑا اس کے لیے احسان بن جاتا، اور انہیں زندگی میں کبھی بھی جو ہے اس کو بھولتا نہیں، ہمیشہ اس کو یاد رکھتا، ہر اچھے میں یاد رکھتا، ہر برے میں یاد رکھتا، ہر پریشانی میں یاد رکھتا، اور جب انہیں پریشان بھی ہو جائے جو اس کے اوپر مدد کرا تھا، اس کی پریشانی میں انہیں اس کے لیے تنہائی میں بیٹھ کے دعا کرتا کہ اے اللہ، ایک وقت میں پریشان تھا، انہیں میری مدد کرا، آج انہیں پریشان ہے، مولا تو اس کی مدد فرما۔ تو مشکل میں جو مدد کرتا، جو احسان کرتا، کوئی انسان اس کے احسان کو نہیں بھلاتا، کوئی بھی احسان مند رہتا، احسان کو فراموش نہیں کرتا۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یقیناً
اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول کو اللہ نے بھیجا، اور وہ رسول کون ہے؟ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن میں اللہ خود کہے کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا محمد الرسول اللہ کو بھیج کر، تو عزیزو اللہ حضور کو بھیج کر پوری امت پر احسان کرے تو وہ حضور ہمارے لیے بڑے محسن ہے کہ نہیں ہے؟ بہت بڑا احسان کر دیا اللہ نے محمد کو ہمارے درمیان بھیج کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم وہ احسان والے نبی کو، محسن نبی کو، ان کا احسان ماننا نہیں ماننا، ہم اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ پیش کرنا نہیں کرنا کہ اللہ کتنا بڑا ہم غلاموں پر احسان کر دیا۔ جی ہمارے کو کوئی انسان مدد کرا تو ایک آدھ وقت کے لیے مدد کرتا، حضور جب دنیا میں آئے تو پوری آخرت سوار دی ہماری، ہم کو اللہ سے ملا دیا، اتنا بڑا ہم غلاموں پر پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام احسان کریں۔ تو حضور کا ہم غلاموں پر بہت بڑا احسان ہے۔ تو اسی لیے جب کوئی محسن کسی پر احسان کرتا ہے تو اس کے احسان کو بھولا نہیں جاتا، نہیں بھولا جاتا اس کے احسان کو۔ تو ہم کیوں میلاد شریف میں حضور کو بھول جانا، ہر دن مصطفیٰ کو یاد کرنا، ہر لمحہ نبی کو یاد کرنا؟ کیوں؟ اسی لیے کہ اے اللہ اگر یہ نبی کو ہمارے درمیان تو نہیں بھیجتا تو اے اللہ ہم جو ہے کس مندر کی کون سی گھنٹی بجاتے تھے کہ ہم کس بت کے سامنے پوجا کرتے تھے کہ اے اللہ تیرے سے جو ہے کیسا مل سکتے تھے مولا، ہم تو دور ہو جاتے تھے، ہم تو ہلاک ہو جاتے تھے۔ اے اللہ نہ دنیا ہماری رہتی تھی نہ آخرت ہماری رہتی تھی۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ بچیوں کو جب پیدا ہوتے تھے تو ان کو زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، مار کے نہیں، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اے اللہ تو نے نبی کو بھیجا تو ہماری بچیاں زندہ رہی، بچیوں کو عزت ملی، ماؤں کو عزت ملی، بیویوں کو عزت ملی، بہنوں کو عزت ملی، ہر خواتین کو عزت ملی، ہر خاتون کو عزت ملی۔ کفر اور شرک دنیا میں جو ہے دھوئیں کی طرح لہرا تھا، ہر طرف پھیل رہا تھا۔ مصطفیٰ کی جلوہ گری ہوئی تو سارے کفر کے جو ہے کالے دھوئے کو مصطفیٰ نے ختم کر دیا، پھینک دیا۔ اگر وہ نہیں ہوتے تو اے اللہ یہ دنیا میں بھی تباہ ہو جاتے تھے، آخرت بھی برباد ہو جاتی تھی۔ اے اللہ نبی کو بھیج کے تو بہت بڑا احسان کرا، ایسا ہم نبی کو یاد کرنا، یہ احسان ماننا پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو عزیزان محترم ہم بھول جا رہے ہمارے نبی کو۔ تو ربیع الاول کا جبھی بھی مہینہ آتا تو غلام کیا کرتے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد فرماتے، ہر دن یاد کرتے، ربیع الاول میں زیادہ یاد کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں میرا نبی پیدا ہوا بلکہ۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ پورے عالم میں کوئی بھی نہیں تھا، صرف اللہ تھا، ایک چھپے ہوئے خزانے کی طرح۔ کوئی اس کو جانتا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، کوئی اللہ بولنے والا نہیں تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، کوئی میرے کو اللہ بولنے والا نہیں تھا، کوئی میرے کو پہچاننے والا جاننے والا نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں کسی کو پیدا ہی نہیں کرا کہ کوئی مجھے خدا کہے، لہذا میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فاحببت ان اعرف، میں چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں جانا جاؤں، لوگ مجھے خدا کہے، مجھے رحمان پکارے، مجھے رحیم پکارے، مجھے عزیز پکارے، مجھے نصیر پکارے، مجھے جو ہے لطیف پکارے، مجھے خبیر و بصیر پکارے، مجھے اللہ اللہ کہے، میری عبادت کہے، وہ بندہ رہے، مجھے خدا کہے۔ تو لہذا اس لیے میں نے فخلقت نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں چاہ لیا کہ میں پہچانا جاؤں، کوئی میری عبادت کرے، مجھے رب کہے، تو میں نے اس وقت میرے نور سے محمد کے نور کو پیدا کیا۔ تو ہمارے نبی بشری لباس پہن کر سب سے آخری میں آئے، لیکن پیدا ہونے والے سب سے پہلے ہمارے نبی۔ اللہ ڈائریکٹ اپنے نور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، کوئی نہیں تھا اس وقت، کوئی نہیں۔ اور جب نور محمدی پیدا ہو گیا تو اللہ ایک سوال کرا اپنے ہی نور سے سوال کرا کہ اے نور بتاؤ بندہ کون ہوتا ہے اور وہاب کون ہوتا ہے؟
تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نور نے کہا کہ اے اللہ، بندہ وہ جس پر اپنے خالق کی اطاعت واجب ہے، جو ہر وقت اپنے پیدا کرنے والے کے فرمان کو مانتا رہے، نبھاتا رہے، اس کے حکم کو فالو کرتے رہے اور اس کی منع کرنے والی چیزوں سے رک جائے، ہمیشہ اس کی اطاعت کرتا رہے، اور وہ بندہ، وہ غلام میں ہوں مولا۔ اور وہاں وہ جو جتنا چاہے، جیسے چاہے، جو چاہے اپنی جو ہے غلام کو عطا کر دے، اور وہ عطا کرنے والی ذات تیری ہے، تو وہاب ہو۔ تو اللہ خوش ہو گیا۔ تو اللہ نے اپنے نور سے کہا کہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ تو وہ نور نے کہا کہ اے اللہ، میں اپنے لیے کچھ بھی نہیں چاہتا، بس میں تیرا ذکر کیسا کروں یہ میرے کو بتا دے مولا۔ میں جو ہے تیرا ذکر کرنا چاہتا ہوں، تیری پوجا کرنا چاہتا ہوں، تجھے یاد کرنا چاہتا ہوں، تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے جیسا جیسا اپنا ذکر چاہا ویسا ویسا وہ نور کو سکھا دیا۔ اب وہ نور جو ہے اللہ کا ذکر کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا۔ صرف خدا ہے اور محمد کا نور ہے اور کوئی دوسرا نہیں۔ وہ تنہائیاں کیسے تھی ہوں گی اللہ اور نور کے درمیان حضور کے۔ عزیزان محترم، ہمیں اگر کوئی سکھاتا ہے، کوئی ذکر بتاتا ہے، کوئی عبادت بتاتا ہے، وہ ہمارا یا تو باپ ہوتا ہے، یا تو استاد ہوتا ہے، یا تو پیر ہوتا ہے جو ہمیں ذکر بتاتا ہے۔ لیکن محمد الرسول اللہ کی ذات پر قربان جاؤ، انہیں عبادت بتانے والے کوئی اور نہیں بلکہ ان کا پیدا کرنے والا خدا ہے۔ ہمیں اگر کوئی عبادت بتانا چاہے تو ہمارا باپ بتاتا ہے، یا استاد بتاتا ہے، یا پیر بتاتا، مرشد بتاتا ہے، لیکن ان کو ذکر بتانے والا خود ان کا خدا ہے۔ ان کی شان کیا ہوگی، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ وہ قرآن میں جو آیت ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے وہ آپ کو سارا علم دے دیا جس کو آپ جانتے نہیں تھے۔ آپ پوچھے تھے کہ اللہ تیرا ذکر کیسا کرنا، وہ ہم آپ کو ذکر بتائیں، بلکہ اللہ قرآن میں کوٹ کرا وہ بات کو، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ آپ کو جو ہے سکھانے والا کوئی اور نہیں، آپ کا خدا ہے مصطفیٰ۔ اللہ نے آپ کو بتا دیا جو آپ چاہ رہے تھے۔ ہمارے کو جو ہے ڈائریکٹ اللہ نہیں بتاتا۔ حضور ہماری طرح ہے، ہماری طرح ہے بولنے والے بدبختو، دیکھو تو سیکھ رہا ہے تو مٹی کے پتلے سے سیکھ رہا، میرا نبی سیکھ رہا ہے تو پورے عالم کو پیدا کرنے والے خدا سے سیکھ رہا ہے۔ یہ میرے خدا کی شان ہے، یہ میرے نبی کی شان، ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ یہ شاگرد بھی ہے تو کسی دنیا دار کے نہیں ہے، خود اپنے خالق کے شاگرد ہیں، وہ استاد ہے ان کا۔ تو برس ہا برس تک وہ نور جو ہے اللہ رب العزت کی عبادت کرتا گیا، اور اس کے بعد وہ نور نے کہا کہ اے اللہ، میں اب اتنے برسوں تک عبادت کیا تیری، اب وہ عبادت کی کیفیت جاننا چاہتا ہوں کہ میں جو ہے کس مقام پر پہنچا۔ تو اللہ نے بتا دیا۔ اب اس کے بعد وہ نور کہنے لگا مصطفیٰ کہ اے اللہ، میرے لیے کوئی جو ہے جگہ بنا دے کہ اس میں رہ کر میں تیرا ذکر کروں۔ تو اللہ نے ایک چراغ بنایا جس کو مصباح العزا کہتے ہیں، ایک آئینہ خانہ بنایا، چراغ، مصباح العزا۔ وہ نور محمدی کو اس نور میں، اس چراغ میں رکھا اللہ نے، اور جو ہے رکھنے کے بعد کئی سال تک وہ نور عبادت کرتا گیا۔ اب وہ اللہ نے اس کے بعد عرش کو بنایا، اور جب عرش تیار ہو گیا تو اس عرش کے نیچے قندیل کی طرح جو ہے نور محمد کو اللہ نے لٹکایا۔ وہ قندیل میں رہ کر نور محمد اللہ پاک کا ذکر کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا۔ آپ کو معلوم وہ ذکر کس طرح سے کر رہا تھا نور؟ اللہ کے نام حدیثوں میں آپ کو خالی 99 نام ہے اللہ کے، بلکہ مشہور نام معلوم ہے، لیکن 1000 سے زیادہ اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ اب وہ کتنے ہیں اللہ بہتر جانے، 1000 سے زیادہ اللہ کے نام ہیں۔ تو وہ نور رحمان 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 کہتے کہتے جو ہے 12,000 سال تک صرف رحمان رحمان کہتا گیا، 2000 برس تک، یعنی 2000 سال تک صرف رحمان رحمان کا ذکر کرتا گیا۔ پھر 2000 برس پورے ہوئے تو پھر 2000 برس تک رحیم 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 کہتا گیا۔ یہ وہ نور کی جو ہے عبادت تھی۔ تو اللہ کے 1000 سے زیادہ نام کو جو ہے 2000 سال تک وہ نور جگتا گیا، اللہ کے نام کا ذکر کرتا گیا۔ اور جب اس نور نے شکرانے کے طور پر نماز ادا کی، اچھا وہ جب نور ذکر کرتا گیا تو ایک قہار نام پر پہنچا، تو وہ نام قہار کا جب ذکر کرنے لگا تو ایک وحشت وہ نور پہ طاری ہو گئی، وہ جلال اللہ کے نام کا وہ نور پر چھانے لگا۔ تو وہ نور نے کہا یہ نام ساری چیزوں کی ہلاکت کو چاہتے ہیں،
ساری چیزوں کی فنا کو چاہتے ہیں. یہ کہنے کے بعد اس نور سے نور کے قطرے ہیبت سے ٹپکنے لگے. وہ نام کی جو ہیبت اس نور محمدی پر طاری ہوئی پڑی تو اس نور سے نور کے قطرے ٹپکنے لگے. اللہ وہ قطروں کو ضائع نہیں کرا. وہ قطروں کو اللہ نے لیا اور حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی پیدا ہوئے, جتنے رسول پیدا ہوئے, ان کی روحوں کو اللہ نے پیدا کیا. تو سارے نبیوں کی روحوں کو اللہ نے یہ نور کے ٹپکنے والے قطروں سے پیدا کیا. اور وہ حضرت آدم کی روح کو, حضرت نوح کی روح کو, حضرت ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و شیخ, موسیٰ, عیسیٰ, سارے نبیوں کے ارواح کو وہ نور ایک ایک جو ہے نور کو کیا کیا اللہ نے, وہ روحوں کو, وہ نوروں کو کیا کیا اللہ نے ایک ایک قندیل میں لگا دیا, ایک ایک چراغ میں رکھ دیا, اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے درمیان سب کو رکھ دیا. ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے آسمان میں سارے ستارے ہیں اور ایک چاند چمک رہا ہے, وہ نور محمدی بیچ میں ہے اور سارے ستاروں کی طرح جو ہے ارد گرد ہے. وہ سارے وہ نور محمدی کے ذکر کو سن رہے ہیں اور جو ہے شاگردوں کی طرح اس کو استاد بنا کر نور محمدی کو شاگردوں کی طرح وہ جو ہے اللہ کا ذکر سن کے ذکر کر رہے ہیں. تو نور محمدی کو خدا نے اپنے نور سے بنایا اور تمام نبیوں کی روحوں کو اللہ نے مصطفیٰ کے نور سے بنایا. اور اس کے بعد وہ نور محمدی ذکر کرتے 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 جو ہے کیا کرا معلوم, اس میں عدل پر پہنچا, عدل کا ذکر کرنے لگا. یہ اللہ کا صفتی نام ہے. تو ذکر کرتے 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 اس نور پر حیا غالب ہو گئی اور وہ نور مسکرا کر کہنے لگا کہ یہ نام عدل جو ہے یہ اللہ کے بہت بڑے فضل کو بتاتا ہے اور بہت بڑی نعمت کو جو ہے ظاہر کرتا ہے. نام عدل نام بہت بڑی نعمت کو ظاہر کرتا. تو وہ حیا جب طاری ہو گئی نور پر, وہ حیا کے قطرے اس نور سے جو ہے نور کے قطرے ٹپکنے لگے. تو اللہ وہ قطروں کو لے کر حضرت آدم سے لے کے صبح قیامت تک جتنے مسلمان پیدا ہوں گے ان کی روحوں کو اللہ پیدا کرا, ان کی روحوں کو اللہ پیدا کرا. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے میری بات؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ تو عزیزان محترم, ہم جو مسلمان جتنے بھی لوگ ہیں, یہ جسم جو مٹی کا ہے شریر, وہ آدم کی تخلیق ہے, وہ حضرت آدم کے بچے ہیں ہم, یہ ظاہری طور پر. لیکن جو ہماری روح ہے یہ محمد رسول اللہ کے نور سے بنائی. تو ہماری نسبت ہمارے نبی سے اس طرح اٹوٹ ہے. یہ روح کو گناہ کر کے کیسا گندا کر لے جی ہم, جھوٹ بول کے, غیبت کر کے, چغلی کر کے, شراب پی کے, چوری کر کے, زنا کر کے, قتل کر کے, عجیب و غریب نئے نئے جو ہے گناہوں کو پیدا کر کے جو ہے یہ روح کو کتنا کالا کر دے رہے. اسی لیے آپ دیکھو مٹی کو مٹی میں ملا دیتے اور جسم تو فنا ہو جاتا لیکن روح انسان کی فنا نہیں ہوتی, روح باقی رہتی. کیوں؟ اسی لیے کہ روح کوئی معمولی روح نہیں ہے, یہ مصطفیٰ کے نور سے بنی ہوئی روح ہے. اسی لیے مرنے کے بعد کافر کی روح برزخ میں رہتی اور مومن کی روح آسمانوں میں رہتی. کیوں؟ اس لیے کہ روح محمد کے نور سے پیدا ہوئی. ہمارا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے. تو ہماری جو اصل ہے, اصل جو ہے ہماری کون ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ ہے. حضور جڑ ہے, پیڑ ہے, ان کی ڈالیاں ہیں. ہم گناہ کرنے کے بعد نقصان ہمارا ہو رہا, نبی کا کچھ بھی نقصان نہیں ہو رہا. ڈالیاں خراب ہو گئی تو جو ہے پیڑ کا نقصان نہیں ہوتا, جڑ کا نقصان نہیں ہوتا. ڈالی ٹوٹی تو زمین پہ گر جاتی, پیڑ کو کچھ بھی نہیں ہوتا. لہذا ہم جب گناہ کریں گے تو ہمارے نبی کو کچھ ہونے والا نہیں ہے, نقصان ہمارا ہے, بھگتنا ہم کو ہے. تو عزیزو سنو, یہ روح ہماری جو حقیقت ہے وہ معمولی نہیں ہے. ہماری نسبت مصطفیٰ جان رحمت سے ہے. اب یہ سارے معاملات ہوئے تو وہ نور کیا کیا, خوش ہو گیا بہت زیادہ. اے اللہ, تو نے میرا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ مجھے عطا فرمایا, 2 رکعت مجھے نفل نماز شکرانے کے طور پہ ادا کرنے کی اجازت دے. تو اللہ اجازت دے دیا وہ نور کو کہ جاؤ تم شکرانے کے طور پہ 2 رکعت نماز ادا کر سکتے ہو.
تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نور نے 2 رکعت نماز ادا کی شکرانے کی. اچھا ہماری نماز کیسا ہوتی؟ اللہ اکبر بولے تو 1 منٹ پورا نہیں ہوتا سلام پھیر دیتے ہم, 2 منٹ پورے نہیں ہوتے ہم سلام پھیر دیتے. ہمارے نبی کے نور نے جو نماز پڑھی, آپ کو کیفیت معلوم اس کی کیسی ہے؟ وہ روایتوں میں آتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے نور نے جب نماز کے لیے ہاتھ باندھا تو ایک ایک رکن کو 12 ہزار تک پورا کیا. اللہ اکبر کہہ کر جب وہ نور خیام میں رہا تو 12,000 سال کے بعد رکوع میں گیا, اور رکوع میں جب گیا تو 12,000 سال مکمل ہونے تک رکوع میں رہا, اور جب سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑا ہوا قومے میں تو 12,000 سال گزار دیا. اور جب پہلا سجدہ کیا نور محمد نے تو 12,000 سال تک پہلا سجدہ مکمل کیا, اور جب اٹھا تو 12,000 سال تک بیٹھا رہا, اللہ کی تسبیح کرتا رہا, اور جب دوسرا سجدہ کیا تو 12,000 سال گزار دیا. اسی طرح نور محمد نے 12,000 سال تک ایک ایک رکن کو ادا کیا اور 2 رکعت نماز پوری کی. اتنا بڑا شکرانہ اللہ کی بارگاہ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نور نے پیش کیا, یعنی خود ہمارے نبی نے پیش کیا. اور یہ کیفیت نماز کی اللہ نے دیکھی تو اللہ رب العزت انتہائی خوش ہو گیا مصطفیٰ سے, اور خوش ہونے کے بعد اللہ نے کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو. آئے ہائے ہائے, کوئی اچھا کام کرے تو ہمارے جو ہے جہاں پر آپ کام کرتے جاب کرتے تو انہیں جو ہے آپ کا پروموشن کرتا, یا نہیں تو آپ کو جو ہے کچھ ایکسٹرا آپ کو جو ہے ریوارڈ کے طور پہ دیتا نہیں دیتا انہیں, یا کوئی بھی جس کے بعد آپ کام کر رہے ہیں یا کسی کے آپ خاص ہیں کچھ اچھا کام کرے بول رہے تیرے کو کیا ہونا, بلکہ بولتے نہیں بولتے. آپ ہی کسی بچے سے خوش ہو جائیں گے اپنے بیٹے سے, کیا ہونا بیٹا بولتے رہے, بیٹا کام 10ویں کلاس میں پاس ہو گیا, ڈگری میں پاس ہو گیا, بول بیٹا کیا ہونا تیرے کو, میرے کو گاڑی ہونا, چلتے وہ گاڑی دلا. اس کی وہ حیثیت نہیں ہے, دلانے کی بساط نہیں ہے, لیکن پھر بھی ای ایم آئی میں بھی ہوا تو دلاتا اپنے بیٹا اچھا کام کرا. کرتے نہیں کرتے باوا لوگ ایسے. تو یہ نور یہ تو خدا ہے, یہ تو تمام عالمین کا پیدا کرنے والا ہے, اس کا نئی کا سوال اس نہیں ہے, سب دینے کی ذات ہے, یہ عطا کرنے کی ذات ہے, اور جس کو عطا کر رہے ہیں اس کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. تو جب یہ نور نے اللہ کا اتنا بڑا شکرانہ ادا کیا تو اللہ رب العزت نے کہا کہ جیسی جیسی خدا کا جو خدا کی عبادت کرنی تھی اس کا شکرانہ ادا کرنا تھا, اے نور محمد کے نور تم نے وہ سارا کچھ کر دیا ہے, بتاؤ تم کیا چاہتے ہو تم کو عطا کر دیا جائے. مانگو کیا مانگتے ہو, سوال کرو تو عطا کر دیا جائے گا. مانگو جو مانگنا چاہتے ہو. اگر وہ جگہ پہ آپ رہے تو کیا کیا نہیں مانگ لیتے تھے جی آپ. میں کوئی اتنے بچے ہونا, میں کوئی اتنی جائیداد ہونا, وہ محلہ ہونا, وہ علاقہ ہونا, میں کوئی یہ بنا دو, میں کو وہ بنا دو, کرتے نہیں کرتے تھے آپ. لیکن قربان جاؤ آمینہ کے لال پر, قربان جاؤ عبداللہ کے لخت جگر پر, قربان جاؤ عبد المطلب کے آنکھوں کے سرمے پر, ستارے پر, تارے پر, قربان جاؤ بی بی فاطمہ زہرا کے بابا پر, قربان جاؤ خدا کے حبیب پر. جب اللہ نے کہا کہ مصطفیٰ جیسا جیسا میں چاہتا تھا تم نے ویسی ویسی میری عبادت کی ہے, سل توفا, مصطفیٰ مانگو جو مانگتے ہو عطا کر دیا جائے گا. تو قربان جاؤ لوگو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ میں دیکھ رہا ہوں, مجھے پتا چل رہا ہے تو جب نبیوں کو دنیا میں بھیجے گا ہر کسی کو امت عطا کرے گا, اور سب سے آخر میں تو مجھے ان کا سردار بنا کر بھیجے گا, اور میری بھی امت ہوگی, اور میری امت تمام نبیوں کی امت میں بہت بڑی ہوگی. اے اللہ میں دیکھ رہا ہوں ان کی عمریں دوسری امتوں کی عمروں کی طرح نہیں ہوگی, عمریں کم ہوں گی. اے اللہ ان سے گناہ بھی ہوں گے, ان سے خطا بھی ہوں گے, اے اللہ ان سے لغزش بھی ہوگی, وہ چھوٹے بھی گناہ کریں گے, وہ بڑے بھی گناہ کریں گے. اے اللہ جب قیامت قائم ہوگی تو ان کے گناہوں کی وجہ سے اے اللہ تو ان کو دوزخ کے عذاب میں ڈھکیلے گا. اے اللہ میں سب کچھ تو دیکھ سکتا ہوں, لیکن میری نسبت رکھنے والے میرے غلاموں کو دوزخ میں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. مولا مجھے اپنے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے, یہ عبادت کے بدلے میری امت کو میرے حوالے کر دے, ان کے گناہوں کو بخش دے. اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے, ان کے گناہوں کو بخش دے. میں اس ہزارہ سال, اربہ سال, کھربوں سال
جو تیری عبادت کیا ہوں، جو تجھے پوجا ہوں، جو تیری پرستش کیا ہوں، اس کا بدلہ میرے امت کی بخشش چاہتا ہوں مولا، بلکہ وہ نور محمدی نے کہا۔ اتنے پیارے نبی، اتنے دلارے نبی، ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے سردار، جن کی وجہ سے ہم کو اشرف المخلوقات بولا گیا، انہوں نور تھے۔ جب بھی مانگو بولے تو کیا مانگے جی؟ ہم غلاموں کی جو ہے معافی چاہے، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالنا چاہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور حضور اللہ رب العزت نے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ قرآن میں اللہ کوٹ کر دیا وہ بات کو، ان قریب ہر وہ چیز مصطفیٰ تمہارے رب نے تم کو عطا کر دینی ہے جس کے بعد تم راضی رہ جاؤ گے۔ تو مصطفیٰ کی کیا ہے رضا؟ کیا ہے مصطفیٰ کی رضا؟ کہ غلاموں کو معافی کرا دینا، غلاموں کی بخشش کرا دینا۔ تو اللہ قرآن میں بولا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وہ ہم تم کو عطا کر دیں گے رب، اے محبوب تمہارا رب تم کو دے دے گا جس سے تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو عزیزان محترم، غلاموں کی بخشش چاہے مصطفیٰ جان رحمت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، عزیزان محترم وقت زیادہ شاید ختم ہو گیا، اور چند اہم باتیں آپ کو کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے سوال کیا، صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ ما اول شیء خلقہ اللہ قبل کل شیء، یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیں کہ اللہ نے تمام چیزوں میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا ہے؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا جابر، اے جابر، ان اللہ تعالی خلق قبل کل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ وہ جو باتیں بتایا ہوں اس کی جو ہے حقیقت سنو۔ حضور کہہ رہے ہیں کہ اے جابر، تمام اشیاء میں سب سے پہلے اللہ نے کسی چیز کو پیدا کیا ہے تو تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے۔ کچھ نہ تھا، تمہارے نبی کے نور کو اللہ نے پیدا کیا۔ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَا جِنٌّ وَلَا إِنسٌ۔ اور حضور اس کی تفصیل بتا رہے ہیں، تمام چیزوں میں سب سے پہلے اللہ نے جابر تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ اس وقت پیدا کیا کہ وَلَمْ يَكُنِ الْوَقْتِ، کہ اس وقت بھی نہیں تھا، نہ لوح تھا، نہ قلم تھا، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھا، نہ فرشتہ تھا، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ جن تھا، نہ انسان تھا، کچھ نہیں تھا۔ اللہ نے تمہارے رب کے، تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اس وقت ہمارے نبی کا نور پیدا ہوا۔ یہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ ہے۔ ممبروں پر مولویاں کھڑے ہو کے بولتے کہ میلاد نہیں منانا، میلاد نہیں منانا، میلاد نہیں منانا۔ وہ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے یقیناً تم پر رسول کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر احسان فرمایا ہے۔ احسان فراموش ہے وہ شخص جو کسی کے احسان کرنے کے بعد اس کا احسان نہ مانے۔ اجی یا تو احسان کرنے والا مصطفیٰ کو بھیج کر خدا ہے، اور اس کا احسان ماننا کس طرح؟ ان کے گیت گانا، ان کے ترانے پڑھنا، ان کا نام لینا، ان کی فاتحہ کرنا، ان کا ذکر کرنا۔ جب تک یہ نہیں کرو گے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں آئے، حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے آپ کے ذکر کو کیسا بلند کیا؟ تو حضور کہتے ہیں کہ اللہ عالم، اللہ زیادہ جانتا ہے بات کہ اللہ میرے ذکر کو کیسا بلا دیا، اس کی شان کیسا بلند کیا، میں نہیں جانتا۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب خدا کا ذکر کیا جائے گا مصطفیٰ آپ کی یاد ہوگی۔ یعنی اللہ رب العزت نے اپنے نام کے بعد اگر کسی کا نام رکھا ہے تو اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ حدیث شریف میں ہل تدری کیف رفعت ذکرک، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا؟ اللہ عالم، اللہ زیادہ جانتا ہے۔ تو مصطفیٰ سنیے کہ جب خدا یاد کیا جائے گا آپ یاد کیے جائیں گے۔ اگر خدا کا ذکر جس محفل میں ہو
وہاں پر ذکر حبیب خدا نہ ہو تو خدا کی قسم وہ ذکر مردود ہو گیا، وہ ذکر اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ اور جس محفل میں مصطفیٰ کا ذکر ہو اور خدا کا ذکر ہو وہ ذکر قبول نہیں ہو گیا، بخشش کا ذریعہ بن گیا وہ۔ اس لیے کہ خود خدا کہہ رہا ہے جب جب خدا یاد کیا جائے گا خدا کے ساتھ مصطفیٰ آپ یاد کیے جائیں گے، تو اپنے ساتھ مصطفیٰ کے ذکر کو جو ہے لازم کر دیا اللہ تعالیٰ۔ اور ایک حدیث شریف سنیے آپ آخری، اس کے بعد اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل سے سوال کیا، پوچھا جبرائیل سے کہ اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا لا ادری، یا رسول اللہ میں کیا جانوں کہ میری عمر کتنی ہے۔ جبرائیل جو سید الملائکہ ہے، تمام ملائکہ کے سردار ہیں، جو نبیوں کے پاس پیغام لاتے ہیں، اللہ کی وحی جو ہے ان کے پاس اللہ کے حکم سے لاتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ لا ادری، میرے کو نہیں معلوم کہ اللہ میرے کو کب پیدا کیا، میری عمر کیا ہے۔ ولیکن، لیکن یا رسول اللہ اعلم ان فی الحجاب الرابع نجما، لیکن میں اتنی بات ضرور جانتا ہوں کہ چوتھے آسمان پر ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے، فی کل 70,000 سنۃ مرۃ، کہہ رہے ہیں کہ اتنا ضرور جانتا ہوں کہ چوتھے آسمان پر ایک ستارہ ہر 72 سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے، ہر 72,000 سال میں، الف سنت 72 ایئرس میں ایک مرتبہ ایک ستارہ چوتھے آسمان پر نکلتا ہے۔ رأیتہ 72,000 جو ستارہ چوتھے آسمان میں 72,000 سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے، اس کو میں نے 72 سال مرتبہ دیکھا ہے۔ کیلکولیٹ کرو آپ کتنے ہزار سال، خربوں سال گزر جاتے، میں نے اس کو 72 سال مرتبہ دیکھا ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا جبرائیل وعزت ربی انا ذالک الکوکب، میرے رب کے عزت اور جلال کی قسم جو ستارہ تم نے دیکھا ہے وہ میں محمد رسول اللہ، وہ میں ہی ہوں، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرمائے۔ تو یہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان، ان کی عظمت، کس کے گھٹانے سے کیا ان کی عظمت گھٹے گی میرے بھائی؟ ان کی عظمت تو بلند کرنے والا خود ہمارا خدا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، مصطفیٰ کون ہے جو آپ کے ذکر کو بڑھائے گا یا آپ کی شان میں کمی کرے گا؟ کوئی لاکھ ذکر بڑھانا چاہے نہ بڑھا سکے گا، کوئی لاکھ شان گھٹانا چاہے نہ گھٹا سکے گا۔ اجی آپ کی شان بڑھانے والا کوئی مخلوق نہیں ہے، بلکہ اس کو پیدا کرنے والا خدا ہے۔ ہم ذکر کر کے نبی کی شان بلند ہو رہی ہے، ہم نہیں بول سکتے۔ ہم تو جو ہے ان کا ذکر کر کے اس کے بخشش فرمانے والے بندوں میں داخل ہو جا رہے ہیں، اس کے مقبول بندوں میں شامل ہو جا رہے ہیں، ہم ذکر کر کے کامیاب ہو جا رہے ہیں۔ ان کا ذکر تو ان کے پیدا کرنے والے رب نے پورا کر دیا۔ عزیزان محترم، 12 ربیع الاول حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا وقت، بہت بڑا عظمت والا دن، بہت بڑا برکت والا دن، بہت بڑا شرف والا دن۔ یہ جب دن آ گیا تو اب پورے ممبروں پر آپ دیکھیں گے، ایک 5 منٹ ایکسٹرا لے کے اپنی گفتگو ختم کریں۔ جب آپ یہ ممبروں پر اس دن اگر آپ دیکھیں گے تو کئی اہل حدیث مکتب فکر کے لوگ، میں یہاں بیٹھ کے میرے نبی کی شان بلند کر رہا ہوں، نہیں کر رہا ہوں، شان بیان کر رہا ہوں، بلند نہیں کر سکتا میں میرے نبی کی شان بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں پر بیٹھ کے، اسی نبی کے ممبر پر کھڑے ہو کے میلاد نہیں کرنا، جھنڈے نہیں نکالنا، جلوس نہیں نکالنا، لوگوں کو تکلیف ہوتی، بلکہ سوچے کرتے نہیں کرتے، کئی لوگ کرتے۔ عزیزان محترم، یہ کیا کرتے معلوم؟ جو اوارے قسم کے بچے جن کو کوئی ماں باپ کی تربیت نہیں ہے، کوئی اپنے استاذ کی تربیت کہیں سے سیکھے نہیں، کچھ بھی نہیں کرے، حضور کی ولادت ہو گئی بلکہ اچھے لوگوں میں جا کے مل جاتے، چہرے پہ عریشہ لگا لیتے اور کیا کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پٹا باندھ لیتے۔ وہ دیوانے کو نہیں معلوم، پسینہ پورا سر پہ سے دھوپ میں سے نکل کے وہ نام محمد پر پسینہ ٹپکتے رہتا، اور انہیں سمجھ رہا کہ میں میرے نبی کی جو ہے شان میں نکلا ہوں، میں قصیدے پڑھ رہا ہوں، میں ترانے پڑھ رہا ہوں۔ سب سے بڑا بدبخت ہے روئے زمین پر وہ شخص، اللہ کا دشمن ہے وہ شخص جو نبی کے نام پر اپنا جو ہے گندا پسینہ جو ہے بہا دے رہا ہو۔ تو ایسے لوگوں کو دیکھ کے جو روڈوں پہ بائک پھراتے رہتے اور نارمل اچھی چل رہی بائک،
اس دن خاص طور پہ جو ہے کیا کی اس میں سائلنسر میں کام کراتا تاکہ ڈھڑ 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 آواز آنا، بڑی آواز آنا اور لوگوں میں انتشار پیدا ہو جانا۔ عجیب و غریب جو شریعت سے دور کرنے والے چیزیں، ایسے رسومات کو جو ہے لے کے روڈوں پہ نکلتے، ایسے لوگوں کو، ایسے بے ادب بچوں کو دیکھ کے جو ہے ممبروں پر ٹھہر کے وہ پوری میلاد شریف کا بائیکاٹ کر دیتے۔ اگر کوئی بچہ نافرمان نکل رہا، آوارہ نکل رہا، کلتن نکل رہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ممبر پہ ٹھہر کے بچے پیدا کرنا بند کر دو ایسا اعلان کرنا۔ سمجھ رہے آپ میری بات؟ کوئی بچے نہیں پیدا کرنا اس لیے کہ جو ہے بچے نافرمان نکل جا رہے، آوارے نکل جا رہے۔ دیوانہ ہوگا وہ شخص جو ایسا کہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے بچے پیدا کرنا اچھی بات ہے، ساتھ میں تربیت اچھی دینا۔ تو میلاد شریف میں ایسی جو ہے گندی حرکتیں، غیروں کی مشابہت جو اختیار کر رہے ہیں، وہ کوئی پٹاخے پھوڑ رہا ہے، کوئی چہروں پر اریش لگا رہا ہے۔ اجی اریش جس جگہ پر لگ جائے وہ جگہ وضو کرا تو وضو پورا نہیں ہوتا، کیونکہ چمڑی کو وہ اریش چھپا دیتی، اور جب تک وہ نکلی نہیں وضو ہوتا نہیں۔ تو ایسی گندی چیزوں کو جو وضو سے بندوں کو دور کرے، جن سے وضو نہ ہو، وہ چیزیں اختیار کر کے روڈوں پر نکلنا، یہ کیا عقل مندی کی بات ہے؟ یہ غیروں کی رسم ہے۔ تو ایسے لوگوں کو دیکھنے کے بعد آپ ممبروں پر میلاد کا بائیکاٹ کرو، جلوسوں کا، یہ نہیں بولنا۔ یہ تو وہ بات ہو گئی جو بچے نہیں پیدا کرنے والا بولنے والا بولا۔ تو کیا کرنا؟ جلوس نکالیا، لیکن شریعت کے دائرے میں نکالیے، شریعت کے جو ہے رسم و رواج کے مطابق نکالیے۔ جس جگہ سے آپ کا جلوس جا رہا ہے، یہ کس کے نام کا جلوس ہے؟ نہ آپ کے باپ کے نام کا ہے، نہ دادا کے نام کا ہے، نہ پردادا کے نام کا ہے، نہ آپ کے جو ہے کوئی وی آئی پی انسان، کوئی دنیا دار کا نام کا ہے، بلکہ کس کا ہے؟ یہ تمام نبیوں کی سردار اور تمام عالمین کی رحمت محمد الرسول اللہ کا جلوس ہے۔ ان کے نام کی نسبت اس جلوس کو لگ گئی، تو اب کیا کرنا؟ جس راستے سے گزر رہے ہو اس راستے کو معطر کر دینا، خوشبودار کر دینا، کوئی گندگی وہ راستے پر نہیں رہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی کے نام کا جلوس جا رہا۔ وہ جگہوں کو ایک رات پہلے سے سجا دینا، تیار کر دینا۔ اس کے بعد گانے بجانا، ہلڑ بازی کرنا، عجیب و غریب، جس سے نہ دین کا کوئی فائدہ ہے، نہ شریعت نے کسی کی جو ہے تعلیم دی ہے، ایسی چیزوں کو۔ نعت سنیے آپ، نبی کا ذکر کریے آپ، بیک گراؤنڈ میں ڈی جے لگانے، یہ کون سی جو ہے روایت میں ہے جی؟ نعتیں پڑھنا یہ صحابہ کا طریقہ ہے، ان کی سنت ہے، وہ سنت کو آپ اپنائیے، لیکن اس کے ساتھ ڈی جے لگانا یہ حرام ہے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو اس چیزوں سے آپ باز رہنا۔ ڈی جے لگا دے رہے اور اریش اچھال رہے، وہ چھوٹے چھوٹے پیپراں جو ہے وہ فوارے کی شکل میں اچھال رہے، اور جو ہے ڈسکو لائٹ لگا رہے۔ کوئی جانے والا انسان، بوڑھا شخص ہو یا کوئی بیمار ہو، جانے والا، اس کی آنکھوں میں اچانک سے وہ پڑ جا رہے اور اس کی آنکھوں کو تکلیف ہو رہی۔ یہ شریعت میں ایسی چیزوں کی اجازت۔ آپ لائٹنگ لگائیے، صحیح طریقے سے لائٹنگ لگائیے، ہر علاقے کو سجا دیجیے۔ آپ جتنا دھوم مچانا ہے شریعت کے دائرے میں دھوم مچائیے، آپ جلسے رکھیے، نبی کی میلاد کریے، اچھی چیزیں کریے، گھر میں نبی کے نام کی فاتحہ کریے، درود کی محفلیں کریے۔ ہر وہ چیز جس سے میرے نبی خوش ہوتے ہو، جس سے ہمارے نبی کی رضا اور ان کی غلامی نصیب ہوتی ہو، اللہ خوش ہوتا ہو، ایسے کام کریے۔ جب حضور پیدا ہوئے تو اللہ جبرائیل کو جو ہے 3 جھنڈے عطا کیا اور بولا کہ اے جبرائیل، ایک جھنڈا کعبۃ اللہ کی چھت پہ لگاؤ، ایک جھنڈا مشرق میں لگاؤ، دوسرا جھنڈا مغرب میں لگاؤ۔ آپ جھنڈوں کا تصور نکال دے رہے۔ تو یہ جھنڈے لگانا کس کی سنت ہے؟ یہ لگانا جبریل کی سنت ہے، اور حکم دینا یہ خدا کی سنت ہے۔ تو جھنڈے لگانا، اس کی بے ادبی بھی نہیں کرنا۔ تو اس طرح سے جھنڈے، بچے نکل رہے ہیں، ہمارے پٹے جو ہے روڈوں پہ نکل رہے ہیں، کوئی جھنڈا کوئی نالی میں پڑے ہوا رہ رہا، نعوذ باللہ، کوئی جھنڈا روڈ پہ چلنے کی، روڈ پہ گندی سڑک پہ رہ رہا، یہ غلط ہے۔ اگر کسی کو ایسا کرنا ہے تو انہیں میلاد اس لیے منانا، چھوڑ دینا انہیں۔ گناہ حاصل کرنے سے اچھا ہے کہ انہیں گناہ نہیں کرنا۔ تو عزیزان محترم، ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی اور خدا کی ناراضگی۔ جو کام کرنا ہے شریعت کے دائرے میں کرنا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ نیک عمل کی توفیق عطا کرے۔